اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وبدأۃ الرجل فی غسل الیدین بالطہر وفی الغسلۃ الثانیۃ بالبطن عکس المرأۃ۔ مستحب یہ ہے کہ مرد ہاتھوں کو دھوتے وقت باہر کی طرف سے شروع کرے، باہر کی طرف جب دھونے لگے، جب بازو کو دھونے لگے تو باہر کی طرف سے، یہاں سے، یہ کونی کے باہر سے، یہاں سے شروع کرے دھونا ہاتھ کو، یہاں سے شروع، اندر سے شروع نہ کرے بلکہ باہر سے شروع کرے۔ بدءۃ الرجل فی غسل الیدین، ہاتھوں کو دھونے میں ابتدا کرے مرد، بالظہر باہر سے، فی الغسلۃ الثانیہ بالبطن، اور دوسری مرتبہ جو ہے وہ اندر سے دھوئے۔ ہاں، ایک مرتبہ جو ہے نہیں، ایک چلو نہیں ہے، ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ جب دھوئے تو باہر سے دھوئے، مکمل دھو لے جیسے دھونا ہوتا ہے وضو کے اعضاء کو، ایک مرتبہ دھل گیا، جب دوسری دفعہ استحباب والا ڈالے گا تو پھر اندر کی طرف سے ڈالے گا، یہ کہہ رہے ہیں۔ عکس المراتے، عورت کے الٹ، عورت شروع کرے گی اندر سے، ٹھیک ہے، پہلی دفعہ اندر سے دھوئے گی، دوسری مرتبہ۔ فإن السنت لها البدءة بالبطن، سنت یہ ہے عورت کے لیے کہ وہ اندر سے شروع کرے، والختم بالظہر، اور باہر پر ختم کرے، باہر والے بیرونی حصے پر۔ قضا ذکرہ الشیخ وتابعہ علیہ المصنف ہنا وجماعت، جیسا کہ ذکر کیا ہے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کی اتباع کی ہے جناب مصنف نے، یہاں اس کتاب میں اور ایک اور جماعت نے۔ والموجود فی النص بدءۃ الرجل بظاہر الذراع، اور نص میں جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ مرد ابتدا کرے بازو کے ظہر سے، والمرأۃ بباطنی، اور عورت ابتدا کرے باطن سے، اندر سے، من غیر فرق فیہما بین الغسلتین، اس میں کوئی فرق نہیں، پہلی دفعہ دھونا یا دوسری مرتبہ دھونے والی بات نہیں ہے، جس طرح پہلے انہوں نے کہی ہے۔ وعلیہ الاکثر، اکثر علماء بھی اسی کے قائل ہیں۔ یتخیر الخنثی بین البدءۃ بالظہر والبطن المشہور، خنثی جو ہے میاں مخنث، اس کو اختیار ہے کہ وہ باہر سے شروع کرے بازو دھونا یا اندر شروع کرے، مشہور قول کی بنا پر اس کو اختیار ہے۔ وبین الوظیفتین المذکور، یا دو وظیفوں کے درمیان اس کو، جس طرح کے گزر چکا ہے، اس کو کیا ہے، اختیار ہے۔ دو وظیفے انجام لے وے، مرد عورت رہتے بھاویں ایک وظیفہ انجام لے، باہر شروع کر دو اندر دو، دھواں کم کرے جا۔ والشاک فیہ اے فی الوضوء فی اثنائہ یستانف، وہ شخص جو وضو میں شک کرے، وضو کے دوران، یستانف نئے سرے سے وضو کرے گا، کہتے اس جملے سے کیا مراد ہے؟ الشاک فیہ فی اثناء یستانف، وضو میں شک کرے وضو کے دوران نئے سرے سے وضو کرے، اس جملے سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں والمراد بالشک فیہ نفسہ فی الاثناء الشک فی نیت، یہ جنہوں نے کہا ہے کہ وضو میں شک ہو، خود وضو میں، وضو کے اثناء میں، اس سے مراد یہ ہے کہ وضو کی نیت میں شک ہو، یا اس جملے سے مراد یہ ہے کہ وضو کر رہا ہے، وضو کے دوران میں اس کو وضو کی نیت کے متعلق شک ہو گیا، اس کا مطلب ہے خود وضو کے بارے میں شک ہے۔ لأنہ اذا شک فیہا، کیونکہ جب انسان کو شک ہو نیت کے متعلق، فالاصل عدمھا، اصل یہ ہے کہ نیت نہیں ہے، نیت میں شک ہو، اصل عدم نیت ہے، نیت میں شک ہے کہ کیا میں نے نیت کی ہے یا نہیں کی، اصل ہے کہ اس نے نیت نہیں کی۔ ومع ذلک لا یعتد بہ وقع بالافعال بدون، اور اس کے ساتھ جب اصل عدم نیت ہے تو پھر جو افعال اس نے واقع کیے ہیں، جو افعال اس نے انجام دیے ہیں، ان کو شمار نہیں کیا جائے گا، وہ کل عدم ہے، بدونہا، بغیر نیت کے۔ یعنی مثال کے طور پر اس نے منہ دھو لیا ہے، دایاں بازو بھی دھو لیا ہے، اب اس کو شک ہوا کہ میں نے نیت کی ہے، نیت نہیں کی، اس کا معنی کیا ہے، اس نے نیت نہیں کی، بس
جو پہلے دھو چکا ہے وہ نیت کے ساتھ دھو چکا ہے یا بغیر نیت کے؟ بغیر نیت کے دھو چکا ہے، تو وہ وضو شمار نہیں ہوں گے، لہذا دوبارہ وضو کرے گا۔ وہ بہذا صدق الشک فی اثناء، تو لہذا اسی وجہ سے یہ وضو کے اسنا میں شک ہونا صدق کرتا ہے خود وضو کے بارے میں۔ اما الشک فی انہ هل توضأ او هل شرع فی ام لا، مگر اس بات میں شک ہو کیا اس نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا، کیا وہ وضو کرنے میں شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا، کہتے ہیں فلا یتصور تحقق فی الاثناء، یہ وضو کے درمیان میں شک کرنا صادق نہیں آتا، متصور نہیں ہے۔ بھائی ایک بندہ ہے ابھی شک کر میں نے وضو کیا ہے نہیں کیا، وضو کے اسنا میں وضو کے دوران ہی شک کر رہا ہے؟ نہیں، اصلاً وضو کی حالت میں نہیں ہے، وضو کی حالت سے خارج ہے۔ وضو کی حالت میں وضو کے بارے میں شک کب ہے؟ کہ جب وضو کر رہا ہے اور اس کو نیت کے متعلق شک ہوا ہے تو وہ شک ہے۔ وقد ذکر المصنف مختصر رہے الشک فی النیت فی اثناء الوضوء وانه یستانف ولم یعبر بالشک فی الوضوء الا هنا، مصنف نے اپنی دو مختصر کتابوں میں ذکر اور دروس میں ذکر کیا ہے نیت کے متعلق شک وضو کے درمیان میں، اور یہ کہا ہے کہ جب ایسا شک ہو جائے وضو کے دوران میں نیت کے متعلق شک ہو جائے تو نئے سرے سے وضو کرے گا، یہ بھی انہی کتاب مصنف نے ذکر کیا ہے۔ ولم یعبر بشک فی الوضو، لیکن ولم یعبر بشک فی الوضو، لیکن وہاں پر وضو کے اثنا میں شک کے الفاظ استعمال نہیں کیے، اللہ ہونا، مگر یہاں پر یہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جب اس کو نیت کے متعلق شک ہے تو وضو کے اثنا کے لفظ استعمال کیے ہیں، وضو کے گویا دوران میں اس کو شک ہو رہا ہے۔ والشاک فیہ اے بالمعنی المذکور بعدہ، اگر نیت کے متعلق شک ہو وضو کے بعد، اے بعد الفراغ، وضو سے فارغ ہونے کے بعد، اے میں نیت کی ہے نیت نہیں کی، کہتے ہیں لا یلتفت، پرواہ نہیں کرے گا اپنے شک کی، کمال اور شک فی غیر من الافعال، جس طرح نیت کے علاوہ باقی افعال میں انسان کو شک ہو جائے میں نے بازو دھویا کہ نہیں دھویا، میں نے سر کا مسح کیا تھا نہیں، بھائی اب وضو کر چکا ہے اب شک کر رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں شک کا، شک کل عدم ہے، شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔ والشاک فی البعض یاتی بہی، اگر وہ وضو کے بعض افعال میں شک کرے تو ان کو بجا لے، جن کے بارے میں شک ہو ان کو بجا لے۔ بہی کا کیا مطلب ہے؟ اے بذالک البعض المشکوک فی، وہ بعض جن کے متعلق شک ہوا ہے ان کو بجا لے۔ کب بجا لانا ضروری ہے شک کی صورت میں؟ اذا وقع شک علی حالہ، جب وضو کی حالت میں شک ہو، انسان کو بھی وضو کر رہا ہے اس کو شک ہو رہا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ وضو کے بعد شک ہوا ہے اس کو وضو کے اعضاء میں، وضو کے افعال کے متعلق یہ کام کیا ہے نہیں کیا، شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اب وضو کے درمیان اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے وضو کا کوئی فعل انجام دیا یا نہیں دیا، ٹھیک ہے، حال ہی اے حال وضو کی حالت میں شک ہو تو کیا کرے گا؟ ان کو انجام دے گا۔ بحیث لم یکن فارغ منہ، اس حیثیت سے کہ وہ ابھی تک وضو سے فارغ نہیں ہوا۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ تجاوز ذَلِكَ الْبَعْض، اگرچہ اس محل سے تجاوز کر چکا ہے، مثلاً اب منہ چہرہ دھو چکا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، اب چہرے سے تجاوز کر کے ہاتھ پر پہنچ چکا ہے نا، لیکن شک ہو رہا ہے ہاتھ دھوتے ہوئے میں نے چہرہ دھویا یا نہیں دھویا، ٹھیک ہے، تو کیا کرے گا؟ دوبارہ چہرے کو دھوئے گا کیونکہ ابھی وضو کی حالت میں ہے۔ الا مع الجفاف، ہاں اگر خشک ہو گیا ہے پہلے والا عضو تو اس کا آگے حکم آ رہا ہے للاعضاء السابقۃ علیہ، یعنی خشکی آ گئی ہے گزشتہ اعضاء کے اوپر، کہتے ہیں فیعید، وضو کا اعادہ کرے گا، دوبارہ وضو کرے گا، لفوات الموالات، چونکہ موالات فوت ہو گئی نا، یہاں پر موالات باقی نہیں رہی، ترتیب باقی نہیں رہی، او پے در پے تسلسل۔ ولو شک فی بعض ہی، اگر بعض وضو میں شک کرے، وضو کے بعض افعال میں شک کرے، بعد انتقال عنہ، اس بات سے منتقل ہونے کے بعد، و فراغ منہ، اس سے فارغ ہونے کے بعد، لا یلتفت، توجہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، مثلا بایاں بازو دھو رہا ہے دائیں میں شک کر رہا ہے،
کہتے نہیں، لا یلتفت۔ والحکم منصوص متفق علیہ، یہ حکم منصوص ہے اور متفق علیہ ہے۔ والشاک فی الطہارات مع تیقن الحدث محدث، وہ شخص جس کو طہارت میں شک ہے جبکہ حدث کے بارے میں اس کو یقین ہے تو وہ محدث شمار ہوگا۔ مثلا اس کو یقین ہے کہ میں نے وضو کیا تھا صبح، اب 11 بجے وہ شک کر رہا ہے، عفن یعنی اس کو یقین تھا کہ میں بغیر وضو کے یہاں آ کر بیٹھا ہوں، وضو نہیں تھا، حدث کی حالت میں تھا، یہاں کر بیٹھا ہے، اب اس کو شک ہو رہا ہے یار میں نے وضو کر تو نہیں لیا، وضو کیا یا نہیں کیا۔ اصل کیا ہے؟ عدم طہارت، وضو نہیں ہے اس کا، محدث ہے، جائے وضو کرے۔ وہ شاک کو پھر طہارت میں شک ہو، آیا میں نے طہارت کی ہے نہیں کی، مات یکن حدث، جب حدث کا اس کو یقین ہو، محدثن وہ محدث ہوگا، یعنی اس پر وضو کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ لے اصالت عدم طہارت، اصل عدم طہارت ہے۔ وہ شاک فی الحدث مات یکن طہارت مطہرن، اس کے برعکس یہاں آ کر بیٹھا ہے طہارت کے ساتھ، اب شک ہو رہا ہے کہ میرا مجھ سے حدث سرزد ہوا یا نہیں ہوا، اصل ایک حدث سرزد نہیں ہوا، پاک ہے، طاہر ہے۔ والشاک فی الحدث مع تیقن طہارت، اور حدث میں شک کرنے والا جب کہ اس کو طہارت کا یقین ہو، متطہر وہ متطہر ہوگا، اخذن بالمتیقن حالت یقینی کو لیتا، حالت سابق کو لیتے ہوئے، اس کو استصحاب کہتے ہیں نا، استصحاب یہ ہوتا ہے، استصحاب میں وہ جو متیقن حکم ہوتا ہے، یقین سابق ہوتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے، چونکہ پہلے اس کو یقین تھا کہ میری طہارت تھی، اب شک ہو رہا ہے تو شک اس یقین کو نہیں توڑ سکتا۔ پہلے اس کو یقین تھا یہاں آ کر بیٹھا میں نے طہارت نہیں کی تھی، پیشاب کر کے ایسے ہی آ گیا تھا، وضو وغیرہ نہیں کیا تھا، اب اس کو شک ہو رہا ہے کہ یار میں نے وضو کر تو نہیں لیا، تب یہ شک اس کے یقین کو نہیں توڑ سکتا، وہ اپنی حدث کی حالت میں ہے۔ سمجھ بات کی؟ والشاک فیہما اے فی المتأخر منہما ما تیقن وقوعہما محدث، اب دونوں میں شک کرے، کیا مطلب دونوں میں شک کرے؟ اے فی المتأخر منہما، ان میں سے کون سا بعد میں انجام دیا ہے، ما تیقن وقوع میں، جب کہ یہ اس کو یقین ہے کہ دونوں مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، کہتے ہیں وہ محدث ہوگا۔ مسئلے کی وضاحت یہ ہے، وہ اس نے مثلا پیشاب بھی کیا ہے، وضو بھی کیا ہے، پیشاب کیے تو محدث ہو گیا نا، وضو کیا تو متطہر ہو گیا، طہارت ہو گئی، دونوں۔ لیکن اس کو یہ یاد نہیں کہ کون سا کام پہلے کیا ہے، اگر پہلے اس سے حدث سرزد ہوا ہے، پیشاب کیا ہے، تو ظاہر ہے بعد میں وضو کیا ہے، تو لہٰذا اب کیا ہے، وہ وضو کی حالت میں ہونا چاہیے اس کو۔ اگر اس نے پہلے وضو کیا ہے اور بعد میں طہارت کی ہے تو اب اس کو محدث ہونا چاہیے، قاعدہ تو یہی ہے نا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے پہلے کون سا بعد میں کون سا ہے، تو کہتے ہیں محدث شمار ہوگا، اصل حدث ہے، یہاں پر اصل حدث ہے۔ کہتے ہیں کیوں محدث ہے؟ لتکافل احتمالن، دو احتمال برابر آ گئے ہیں، اب کسی احتمال میں رجحان نہیں ہے کہ اس کی طرف انسان پلٹ جائے، اس کے اوپر عمل کرے، نہیں، دونوں برابر ہیں، لہذا کسی ایک کی طرف رجحان نہیں کیا جا سکتا۔ لم یستفد من الاتحاد والتعاقب حکم آخر، ہاں اگر اس اتحاد اور اس تعاقب سے یعنی قبل بعد سے کوئی اور حکم اخذ کیا جا سکے تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی اور حکم اخذ نہیں کیا جا سکتا تو اس وقت وہ محدث شمار ہوگا۔ ھذا هو الاقوى، یہ اقوی اور مشہور قول ہے۔ ولا فرق بین یعلم حالہ قبلہما، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ اپنی حالت کو طہارت اور حدث سے پہلے جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا۔ مثلا جب اس نے پیشاب کیا تھا اس سے پہلے کیا تھا، اس کا وضو تھا کہ نہیں تھا، کوئی بات نہیں، وضو تھا یا نہیں تھا، طہارت کی حالت میں تھا، اس میں فرق نہیں ہے۔ اب کی بات ہے یہ جو دو سے فعل سرزد ہوئے ہیں، حدث بھی ہوا ہے، طہارت بھی ہوئی ہے،
یہ آپ کی پہلے کی بات نہیں ہے. لا فرق بین یعلم حال و قبل ما، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی طہارت اور حدث سے پہلے والی حالت کو جانتا ہو، ٹھیک ہے، بالطہارت کے پاک تھا، بالحدث محدث تھا، اور شک کو یا اس وقت اس کو شک تھا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. اب کی صورت کو مد نظر رکھا جائے گا کہ اب جب کہ اس سے دو فعل سرزد ہوئے ہیں، اس کو یاد نہیں ہے کہ کون سا پہلے ہوا ہے، حدث پہلے ہوا ہے، تو اب مطہر ہونا چاہیے اس کو. طہارت پہلے ہوئی ہے تو اب محدث ہونا چاہیے. چونکہ معلوم نہیں ہے تو لہٰذا وہ محدث ہے، حدث کی حالت میں ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وسلم.